بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ تر باتیں ہو چکی ہیں. جتنے میرے یہاں سینئرز بیٹھے ہیں سب کا میں شکر ادا کرنا چاہ رہی ہوں. خان صاحب سے یہ میری آج چوتھی ملاقات تھی اور ہماری جو تیسری ملاقات ہوئی تھی اس میں میرے ساتھ ڈاکٹر فردوس شمیم نقوی صاحب بھی تھے اور اس میں ایک بات خان صاحب نے کلیئرلی کہہ دی تھی کہ وکلاء نے اب نکلنا ہے اور الحمدللہ اس کے بعد سے امیجیٹلی چودھری اشتیاق صاحب، شاداب جعفری صاحب، معظم بٹ بھائی، امیجیٹلی ہم نے 2 ایونٹس کیے، ایک کراچی بار میں اور ایک کوئٹہ میں اور ایک بوستان میں. بلوچستان میں تو ہم پہ پرچے بھی خیر کٹ گئے اس کے لیے، اب تو وہ سسپینڈ ہو گئے ہیں لائسنس. بٹ خان صاحب کا جو ایک فرمان تھا، ایک حکم تھا کہ جو ہم نے نیشنل ایجیٹیشن کرنی ہے. لاہور کی ریلی بھی جب جی لاہور کا بھی نکال. میں تو اپنی بات کر رہی تھی کہ جو ہمیں کہا گیا تھا. دوسرا یہ جی کہ آج خان صاحب نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی. ڈاکٹر فردوس شمیم نقوی کے ساتھ بھی، شاداب بھائی کے ساتھ ہم سب وہاں تھے. ان کی کچھ 2-3 ریکویسٹ تھیں کہ ایک تو یہ جو ایجنسیز انٹرفیئرنس کر رہی ہیں ان کی ملاقاتوں میں. کل ہم گئے تھے 8 ممبران پارلیمان کے، ہمیں خان صاحب نے خود بلایا تھا. ادھر 4-5 گھنٹے باہر گرمی میں کھڑے رکھا، فرق نہیں پڑتا اس سے. اور ہائی کورٹ کی اپروول ہے اس کے اوپر؟ جی ہائی کورٹ کی بھی اپروول تھی، ہائی کورٹ، اور ابھی بھی اس پہ وہ کیس چل رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جس وقت پنجاب حکومت سمجھتی ہے کہ وہ برتر ہے کسی بھی ہائی کورٹ سے یا وہ سپیریئر ہے، آپ سمجھ آئے کہ ملک حالات کس خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ لوگ گھس رہے ہیں، دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں ہمیں فیصلہ نہیں دیا جا رہا، اور اب تیسری طرف جو فیصلہ جج کر بھی رہا ہے وہ ایک سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں مان رہا. تو اس اسنا میں تو عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ وہ پریویلیجز کمیٹی میں بھی بلائیں گے سب کو، اور ساتھ ساتھ میں جو ہم نے کیسز کرنے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے وہ بھی ہوں گے. خان صاحب نے 2 اسپیشل باتیں آج ضرور بتائیں. ایک انہوں نے اپنے یہ جو بیہودہ کیس ہو رہا ہے، یہ عدت والا کیس جو قرآن کے خلاف ہے، آئین کے، قوانین کے، جو کیسز پہلے سے طے شدہ ہیں یہ ان کے خلاف ہے. پاکستان میں، دنیا میں، مسلم ممالک میں آپ کو کوئی ایسا کیس نہیں ملے گا اس نوعیت کا. آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان میں طاقتور طبقہ اس وقت پاگل ہو چکا ہے. وہ اس چیز پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں جس کو اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ پاک چیز ہے. پہلے اعظم سواتی کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا، خان صاحب پہ یہ گھٹیا کیس کیا، اب پتہ چل رہا ہے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یہ یاد رکھے آپ سب لوگ جتنے یہاں کھڑے ہیں، اگر خان اور اس کی بیوی محفوظ نہیں ہے اس کمرے میں اور اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے. جب آپ نے عورت پہ اور حیا پہ ہاتھ ڈال دیا، اس نیا میں سب بہہ جائیں گے. دوسری بات یہ جو القادر کیس جس کو ہم آج اٹینڈ کرنے گئے تھے عدالت میں، اس سے زیادہ شاید احمقانہ کیس پاکستان کی پوری ہسٹری میں نہ ہو. سپریم کورٹ، حکومت پاکستان اور برٹش کرمنل ایجنسی جو کرپشن اینٹی کرپشن ایجنسی ہے، ان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوتا ہے کہ ملک ریاض کا پیسہ سپریم کورٹ میں رکھا جائے گا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکومتی اداروں میں نہیں آتا تب تو اس کیس کی سمجھ آتی ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستانی اداروں کا حصہ ہے تو ہم کیا کہیں پھر ان لوگوں پہ جنہوں نے خان صاحب پہ یہ کیس بنایا. نومبر 2019 سے لے کے مئی 2023 تک پی ڈی ایم پارٹ 1 کیئر ٹیکر، جس کو وہ نہیں اس کو ہمارے جو مینگل صاحب اس کو انڈر ٹیکر گورنمنٹ بولتے ہیں، کیئر ٹیکر نہیں بولتے کہ یہ پی ٹی آئی کو مارنے کے لیے آئے تھے. ان لوگوں نے اس سے 13 ارب 94 کروڑ روپے ابھی تک انٹرسٹ میں، سود میں لیا ہوا ہے. تو پھر آپ سپریم کورٹ کے ججز پہ کیس کر لیں یا ملک ریاض پہ کیس کر لیں، آپ نے عمران خان پہ کیوں کیا ہے؟ اچھا، ابھی تک مئی 2023 سے لے کے آج تک نہیں ہمیں حساب کتاب مل رہا کہ مزید کتنا انٹرسٹ، کتنا سود یہ حکومت اس پیسوں پہ کما رہی ہے، لیکن کیس عمران خان پہ ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے؟ عوام تو سمجھ گئی ہے، دنیا سمجھ گئی ہے. شرم ان کو نہیں آتی ہے؟ جس آدمی نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی وینٹیلیٹر پہ زندہ ہیں،
وہ اب یہ کہہ رہے کہ جی ہم امریکہ پہ کیس کرتے ہیں. کیا کیس کریں گے امریکہ پہ؟ کہ امریکہ کے تمام پارلیمان نے، ڈیموکریٹس نے، ریپبلکنز نے، سب نے اکٹھا کہہ دیا کہ پاکستان کی الیکشن کی دھاندلی ہوئی ہے اور اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو. آج بھی خان صاحب نے بیٹھے میں ڈاکٹر فردوس شمیم نقوی صاحب یہ اس کی گواہ ہیں، یہ سارے وکلاء آج ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ بات کی کہ اب ہم فریش الیکشنز مانگیں گے، کیونکہ جس بےہودہ طریقے سے پارلیمان میں بجٹ کے دوران قانون پاس کیا گیا کہ جی جو حاضر سروس ججز ہیں وہ تو کیس نہ سنیں کیونکہ وہ تو تنخواہ دار ہیں، جو کرائے پہ یہ لوگ ججز لے کے آئیں گے وہ کیس سنیں گے. تو یہ سمجھ آئے کہ یہ لوگ پاکستان کی جڑوں کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے یا بشرا بی بی کے یا ڈاکٹر یاسمین یا عمر چیمہ کے خلاف نہیں ہے، یا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ وطن کے خلاف ہے. ہمارا جو جہاد ہے وہ بیرونی قوتوں سے ہے، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے. ہم غریب ضرور ہیں بٹ غیرت سے پاک نہیں ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کامیابی ہماری ہوگی. بس تھوڑے سے اور وقت کی بات ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. ہاں ٹھیک ہے وہ شاداب آئیے پلیز سر آئیے. شاداب صاحب نے بات کرتا ہوں. شاداب صاحب نے یہ بند ہے. جی جی. شاداب صاحب نے کل صبح کورٹ روم میں جو کچھ ہوا اس کا خود مشاہد شوکت بسرا صاحب نے وہ خود دیکھا. یہ دو منٹ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کل کورٹ میں کیا ہوا اور قاضی صاحب کا رویہ کیا تھا. ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے آپ کو پتہ ہے پہلے روف صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، ملک رضوان صاحب کو اغوا کر لیا گیا، اظہر مشوانی صاحب کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا ہوا ہے، ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اغوا کیا ہوا ہے. یہ صرف اور صرف ہماری پارٹی کو عمران خان صاحب کے بیانیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ ہماری آواز نہ جا سکے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان کو رہا کیا جائے. تمام دوستوں نے بات کر لی ہے. کل ہمارا الیکشن ٹریبیونل کا کیس تھا سپریم کورٹ میں، جس میں ہمارے وکیل نیاز اللہ نیازی صاحب تھے. 170 سے 80 کے قریب ہم لوگوں نے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق MNS MPS جیتے ہوئے ہیں، اور 8 فروری کو لوگوں نے یہ مینڈیٹ عمران خان کو دیا. کل ہماری ڈیٹ تھی تو نیاز اللہ نیازی صاحب نے ہمارے بہاف پہ وہاں پر چیف جسٹس صاحب پر اعتراض کیا. تو بجائے اس کے چیف جسٹس صاحب اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے، ہٹ جاتے، وہ دھمکیوں پہ اتر آئے. انہوں نے نیاز اللہ نیازی صاحب کو کہا کہ میں آپ کا لائسنس کینسل کر دوں گا، میں آپ کو پاکستان بار کونسل کی طرف بھیج رہا ہوں، آپ یہاں پر ٹکٹس بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں. تو وہ 180 MNS MPS کے بہاف پر بات کر رہے تھے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں، جو ابھی ہمارے دوست کی آلریڈی بات کر چکے ہیں، وہ جان بوجھ کر ہر اس کیس کا حصہ بنتے ہیں جو تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا ہے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم 170 سے 80 لوگ 180 لوگ جو ہم جیتے ہوئے ہیں سب لوگ سپریم کورٹ آئیں گے، اور ہم لوگ پرسنلی چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ان کو کہیں گے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ان رائٹنگ کہیں گے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور فل بینچ بنائیں، فل کورٹ بنائیں. اور سب سے بڑھ کر اس سے زیادہ پبلک امپورٹنس کا بات کیا ہوگی اور اس کی لائیو پروسیڈنگ قوم کو دکھائی جائے. آخری بات کر کے کہ کل جس طرح انہوں نے بینچ میں اس کے بعد بھی نیاز اللہ نیازی صاحب کے ساتھ بہیو کیا، وہاں پر میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب کو جو ابھی ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ آئے ہیں. انہوں نے وہاں کیا کہا، بجائے اس کے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب الیکشن کمیشن کو کہتے کہ کس طرح تم میرے ججز پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو، اور وہ ججز جو بہت ویل ریپیوٹیڈ ججز تھے، جو جن کی شہرت جا کے آپ لاہور میں بھی کھوسا صاحب بیٹھے ہیں، باقی دوست بیٹھے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے وہ الیکشن کمیشن کو پروٹیکٹ کرتے رہے. پھر الٹیمیٹلی عقیل عباسی صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا اگر یہ الیکشن کمیشن مجھے کہتا کہ آپ ہمیں پینل آف ججز دیں، ہمیں ان ججوں پہ اعتماد نہیں ہے، تو میں ان کو بتاتا پھر کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اس لیے ہم انشاءاللہ جس طرح رول آف لا کے لیے عمران خان صاحب نے مطالبہ کر دیا، پہلے بھی ہماری پارٹی کا مطالبہ تھا کہ فل فور چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب
اپنے آپ کو تمام کیسز سے الگ کریں. ہمارے وکلا ان پر عدم اعتماد کر چکے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ پورے پاکستان سے 170 سے 180 کے قریب جو لوگ MNAs MPs بنے, ہم ان کی عدالت میں پیش ہو کر ان رائٹنگ ان پر عدم اعتماد کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. کنکلوڈنگ ورڈز جی ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں جناب فردوس شمیم نقوی صاحب. اوور ٹو یو سر. وہ آ جاتا ہے. چلو سر ختم کرتے ہیں, بس کہہ دیتے ختم کر دیں, بڑے لوگ ہیں ساڑھے آج. چلو سر چلیے ایک منٹ. میرے خیال سے ایک منٹ. بڑا سمپل اور شارٹ رکھوں گا. آپ کا آبجیکشن بالکل درست ہے. لمبا ہو گیا, سیمینار نہیں کرنا چاہتے, لیکن موضوعات بہت ہیں. یونٹی آف پارٹی, کل کلیئر کٹ میسج اگر نہیں ملا تو آج میں پھر دوبارہ دینا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی گروپ نہیں ہے, سب لوگ ایک ساتھ ہیں. یہ گروپ کی باتیں کرنے والے اور گروپ کی باتیں پھیلانے والے دونوں کو کہتا ہوں کہ لاؤ ثبوت لاؤ ورنہ خاموش ہو جاؤ. ہم نے تو ثبوت دکھا دیا کہ آج بھی اس پلیٹ فارم پہ شردانہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کل بھی ہم ساتھ تھے اور آئندہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور باقی حضرات جن کا نام لیا جاتا تھا وہ بھی ساتھ کھڑے تھے, چاہے جنید بھائی ہو چاہے کوئی ہو. دوسری بات, اس سے زیادہ اہم بات, میرا لیڈر اس کا نام عمران خان ہے, کلبھوشن یادیو نہیں ہے. وہ ایز پاکستانی انٹائٹل ہے. جیل مینول پڑھو, بیٹر کلاس سے بھی اوپر انٹائٹل ہے. اخبار کیوں بند ہے؟ ٹیلی ویژن دکھایا جاتا ہے, ایک چینل دکھایا جاتا ہے پی ٹی وی نیوز. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کو وہ سہولیات زرداری وارڈ کی دیکھ لو جا کے کراچی میں, جس میں جیل میں رہا ہوں. کیا کیا شاندار چیزیں اس میں. عمران خان تو آتی ہے, اسے نہ ایئر کنڈیشنر چاہیے ہوتا ہے نہ ہیٹر چاہیے ہوتا ہے, وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. لیکن ایک بات وہ آج مجھے کہا انہوں نے خصوصی طور پہ, اور اسی لیے میں اپنے بزرگوار سے معافی سے کہ یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وطن میں خون بہتا نہیں دیکھ سکتا. پوری طور پہ ہر کوشش ہونی چاہیے کہ اس ملک میں خون نہ بہے. اور ہم پاکستان تحریک انصاف عوام کی پسند ہے, عوام کے نمائندے ہیں. ہمارے 180 MNAs آئے ہیں. ایسی پارٹی کو بین کرنے کا سوچنے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید آپ یہ سارے چہرے دیکھتے جائیں, ان میں کوئی غدار نظر آتا ہے. میں اپنے وطن پہ, اور یہ سب وطن پہ جان نثار لوگ ہیں, یہ ان کی عمریں 50 سال سے اوپر کی سب کی ہیں, چاہے شردانہ کے نام, باقی ہم سب چلی گئی تو پھر شائستہ کی بھی نہیں ہے, میں اہم ان کا. لیکن باقی سب ٹیکس پیئر ہیں. ہم نے اپنی زندگی اس وطن میں گزاری ہے. آج ہمیں کوئی غدار کہنے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ ہم عوام کے نمائندے ہیں. اور یہ بھی کہہ دوں بڑے کھلے طور پہ, جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک کا کوئی قوت دفاع نہیں کر سکتی جب تک اس کے عوام اس کے ساتھ نہ کھڑے ہو. اور جو اس قسم کی باتیں آج کی جا رہی ہیں ملک کی سب سے مقبول پارٹی کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ, وہ عوام پسند نہیں کر رہے. جس طریقے سے اس کے دیکھیے کہ ایک فیصلہ ایک ہفتہ ڈیلے کر دیا, کون سا ریزرو سیٹس کا, 9.5% پوری اس پارلیمنٹ کا وقت چلا گیا ہے. کون سی جلدی دکھا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ تو ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ, ملک کے مستقبل کو اگر بہتر کرنا ہے تو بیٹھو ہمارے ساتھ. ہمیں اصلی عوام کے نمائندے یہ پٹھو حکومت نہیں کر سکتی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی, بہت مہربانی جی, بہت شکریہ.